الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا أنفسكم ولا على أولادكم ولا أموالكم لا يوافق ساعة فتستجاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، بھائیوں، دوستو، پچھلی جمعہ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں موضوع مکمل کروں گا، اور بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن سے مراد بڑی نعمتیں اللہ بندوں کو دیتا ہے، بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیتا ہے، اور الرحیم کے معنی ہے اللہ چھوٹی نعمت بھی بندوں کو دیتا ہے۔ اگر صرف الرحمن کہتا تو بندہ یہ خیال کرتا کہ چھوٹی تو دنیا سے ہی مانگ لیا جائے، دنیا والوں سے، لیکن اس بات کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو چھوٹی سے چھوٹی نعمت، صحیح حدیث ترمذی شریف کی، کہ اگر تمہارا جوتا ٹوٹ جائے یا جوتے کی رسی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، نمک گھر میں ختم ہو جائے، سالٹ، تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو یہاں بڑی نعمت سے مراد ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑی نعمت انسان کو دیتا ہے ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت، اور ایمان کے بعد پوری زندگی ہدایت پر چلانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ بڑی نعمت۔
نعمتیں بے شمار ہے. یہاں تک کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اگر دنیا میں لوگ اربوں نہیں خربوں لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کی رات دن نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے. حضرت فرماتے علامہ شبیر احمد عثمانی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. ورنہ قرآن کریم میں ہے, اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے نافرمانی کی وجہ سے میں پکڑ پر آ جاتا تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر میں تمہاری پکڑ کر لیتا تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا, سب کو ختم کر لیتا. اور اس پر آخری بات آدھی رہ گئی تھی, وہ ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ڈیبیٹ ہوا بہت سی مرتبہ دیانند سرسوتی کے ساتھ. یہ بہت بڑا ہندو مہاراج تھا دیانند سرسوتی. یہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. کس کے پاس؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. اور آنے کے بعد کہا حضرت ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں دنیا والوں پر بے شمار ہے, لیکن آپ کے قرآن میں اللہ نے سورۃ الرحمن کو اتاری ہے. کون سی سورت اتاری بھائی؟ میرا ساتھ دو گے نا؟ کون سی سورت؟ اس میں اللہ نے ہر جگہ نعمت کو بیان کیا, اور نعمت کو بیان کرنے کے بعد ایوری 2 آیتس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بار بار ریمائنڈ. پھر آگے چل کر دیانند سرسوتی کہتا ہے اسی سورۃ الرحمن میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء. یہ کون سی نعمت آ گئی؟ جہنم میں تمہارے سر کے بال پکڑ کر کے ڈالا جائے گا, تمہیں کھینچا جائے گا, تمہیں عذاب دیا جائے گا, تو کیا آگ میں ڈالنا بھی نعمت ہے؟ معلوم ہوتا یہ اللہ کا کلام نہیں محمد, یہ تمہارا گھڑا ہوا قرآن ہے. یہ کون کہنے لگا؟ دیانند سرسوتی. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے. جواب بھی عجیب دیا حضرت نے, اور جواب دینے میں بڑے ماہر تھے. ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت فلاں ہندو ہے, وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, لیکن اس کا ایک سوال ہے, میں جواب نہیں دے سکتا, میں جاہل ہوں, آپ ہی جواب دے دیجئے. وہ مجھے پوچھ رہا ہے مسلمان تو بنوں گا, but there is my one question, you have to answer me. اللہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے؟ اب مجھے کیا پتا اللہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. if there is Allah Muslim or not, how I know? حضرت نے فرمایا اس کو لے کر آ میرے پاس, جاؤ اس کو لے آ. بہت عجیب جواب دیتے تھے. جب اس کو لایا گیا, لانے کے بعد کہا بھائی تیرا کیا سوال ہے؟ اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں میرا سوال ہے, اگر آپ جواب دے دیں میرے دل میں بیٹھ جائے ابھی مسلمان بنتا ہوں. حضرت نے فرمایا ہاں اللہ مسلمان ہے. دلیل؟ تم دیکھنے گئے تھے؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں پہلی سورۃ البقرہ اتاری, اور اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم ان کو بتاؤ کہ ایک گائے بچڑے کو ذبح کرو. معلوم ہوتا ہے گائے کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے. ہندو گائے ذبح نہیں کرتا. ہندو گائے, انڈیا میں دیکھو نا کتنے مسئلے ہیں گائے ذبح کرنے کے, ہے نا. تو مسلمان اللہ ہے, اسی لیے وہ کہہ رہا گائے ذبح کرو, وہ مسلمان ہے. اور میں مسلمان بن گیا, میں اسلام قبول کر لیا. حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کے دماغ میں ایسی بات بھی تھا دی. سبحان اللہ. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ڈیبیٹ بھی عجیب. اسی لیے مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں آؤ مسلمانوں, شریعت محمدی سمجھنا ہو تو علماء دیوبند سے سمجھو.
اور اس پر میں نے لاسٹ ویک بات سنائی تھی، یاد اگر آپ کو آیا جائے تو، کون سی؟ کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں، آخری عمر ہے، بہت بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، طبیعت اور بدن موٹا ہو گیا تھا. تو اب رمضان آ گئی، زندگی پر اعتکاف میں بیٹھے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا ہے. اب حضرت اگر نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑے لوگ علماء کرام نے ان کو کہا حضرت آپ تشریف لائے، آپ بیٹھیے مسجد میں اعتکاف میں، تو لوگ آئیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضرت نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے بڑی تکلیف ہے. فرمایا حضرت ہم آپ کے لیے میٹرس ڈال دیں گے، بیڈ ڈال دیں گے، بڑا بیڈ ہوتا ہے نا، بڑا بیڈ ہوتا ہے نا، وہ ڈال دیں گے آپ کے لیے. فرمایا میرا مفتی آ جاوے نا، میرا مفتی آ جاوے، اس کو مسئلہ پوچھ کر پھر میں جواب دوں گا. اب کون سا مفتی تھے وہ؟ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ. حالانکہ وہ حضرت سے بیٹھ ہے، مفتی محمود الحسن صاحب حضرت کے خلفاء میں سے. اور 18ویں روزے کو حضرت تشریف لائے. کہا مفتی صاحب یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کے لیے بیگ رکھ دیں گے. یاد ہے بات میری کہ بھول گئے؟ تو حضرت نے کہا، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، مفتی محمود صاحب نے دیکھو عقل دیکھو، فرمایا حضرت جائز نہیں ہے. کیا فرمایا؟ آپ کے لیے میٹرس کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے. حالانکہ مولانا زکریا صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے کہ عرب لوگ بھی حیران ہیں ایسی کتاب. لیکن کا میرا مفتی آئے گا، جواب دے گا تو میں کروں گا، ہاں کہے تو ٹھیک ہے، نہ کہے تو نہ کہہ دیا. حضرت یہ جائز نہیں ہے. فرمایا میرے مفتی نے کہا نہ اب میں نہیں کر سکتا. سب لوگ بیٹھے رہے، حضرت صرف بیان کرتے تھے، پھر گھر تشریف لے جاتے تھے. عجیب حالت. جب مجمع ادھر ادھر چلا گیا، حضرت مفتی صاحب سے پوچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے تو کرسی بھی لائی گئی اور فلاں بھی کیا گیا، یہ تو جائز ہونا چاہیے مجبوری میں. فرمایا ہاں حضرت اگر میں مجمع کے سامنے یوں کہتا جائز ہے، صحابہ کرام تو سمجھدار تھے، ان کو تو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اس لیے. لیکن آج کل آپ کی خانقاہ میں اطراف سے ہزاروں لوگ آئیں گے، اس میں علماء تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غیر علماء ہیں، وہ آپ ہی سے دلیل پکڑیں گے. جب آپ دنیا سے انتقال فرما جائیں گے، وہ اپنی مسجد میں بیٹھیں گے تو کہیں گے حضرت مولانا زکریا صاحب ہمارے شیخ نے بیت لایا تھا مسجد میں، اس لیے ہم بھی بیت لائیں گے. اور میں اس لیے میں نے منع کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو دلیل بنائیں. یہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ ہے سمجھ. تو دیانند سرسوتی کی بات عجیب. کہا بتاؤ نا، قرآن لگتا ہے محمد کا قرآن ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا نہیں. اگر نعمت یہ تو نعمت تو اچھی چیز کو، جہنم کو کون نعمت کہتا ہے؟ آگ میں جلنا کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی ادھر آؤ دیانند سرسوتی، اگر تم یہاں سے گاڑی لے کے جا رہے ہو، راستے میں پولیس آپ کو کھڑی کرے اور یوں کہ آگے ذرا بہت بڑا کھڈا ہے، ٹرینچ ہے، ذرا سنبھال کے جانا ورنہ آپ گاڑی کے ساتھ یا آپ گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ اس کا شکر ہے یا نہیں؟ فرمایا اس کی بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے آگے کھڈے میں گرنے سے مجھے بچایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بھی نعمت بتا رہے ہیں، یاد رکھو آگے جہنم ہے، اگر تم نہیں سنو گے میری بات تو پھر جہنم کے کھڈے میں گرو گے. اللہ تمہیں جہنم کے کھڈے میں گرنے سے بچا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کیا نعمت کہ اللہ انسان کو جہنم سے بچا. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اگرچہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو عذاب اللہ نہیں دیتا، یہ بھی نعمت ہے. اور مسلمانوں تمہارے ایمان کو اللہ بچا رہا ہے. قرآن میں کہا ہے نا، اگر اے مسلمانوں تم اگر غیر مسلم کے مال کو دیکھ کر لار نہ ٹپکاتے تو میں ان لوگوں کے مکان کو، ان کے بیت کو، ان کی کرسیوں کو، ان کے چرنے کی سیڑھیوں کو سونے کی بنا دیتا. میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے.
میں سونے کی بنا دیتا. لیکن مسلمانوں مجھے تمہارے ایمان کی فکر ہے. کہیں تم ان کو دیکھ کر یوں نہ کہنے لگو ہم ایمان والے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا, اور ان کے مال کو دیکھ کر تم ایمان کو چھوڑ بیٹھو. میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں ان لوگوں کو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا نہ دیتا. اللہ کہہ رہے عند اللہ جناح بعوضہ, میں ان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا, لیکن تمہارے ایمان کی فکر ہے. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں بعض مرتبہ اللہ تعالی مالداروں کے مال کو لے لیتا ہے. کوئی آفت آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, جیسے ابھی میں ایک جگہ جانا ہوا تو مسلمان ہے, وہ کیا ہوا, کوئی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے, لیکن اچانک رات میں آ گئی گورنمنٹ کے لوگ اور کہا پوری بلڈنگ کو خالی کرو, سارے طلباء کو نکالو, کچھ آگ کا خطرہ ہے وغیرہ, سارا ہی سب ختم ہو, ہزاروں طالب علم چلے گئے, یہ بیچارہ محروم ہو گیا کرائے سے. کیوں لے لیتا ہے اللہ؟ فرمایا زیادہ مال کی وجہ سے تو تکبر میں اور کبھی اللہ کی نافرمانی میں, یہاں تک کہ تو ایمان کو کھو بیٹھے گا, تو تیرے ایمان کے بچانے کے لیے میں تجھ سے مال بھی لے لیتا ہوں. اور کبھی غریب کو مال دیتا ہے, کیوں؟ حدیث میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی فقیری کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس کتنا ہے, کہاں ہے اللہ؟ جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا, ایک آدمی میرے پاس یہاں اس مسجد میں آیا, کہا ہم سب نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے, اتنی دعائیں کرتے ہیں, اس دے اللہ, اللہ ہے کیوں نہیں سنتا ہوں, لگتا اللہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسے کلمے نہ پکڑو, اس سے کفر آدمی کافر بن جاتا ہے. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نعمت کو دے کر ایمان کو بچاتا ہے, کبھی نعمت کو لے کر. اسی لیے ثعلبہ کا واقعہ مشہور ہے حدیث میں, صحیح حدیث ہے. تو ثعلبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا بھائی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو, اللہ مجھے خوب مال دے دے. فرمایا نہیں ایسی دعا نہ کرو ورنہ تم فتنے میں پڑو گے. فتنے میں نہیں, اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, میرے پاس ہوگا میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, دعا کر دی, اور اللہ کے رسول جب دعا کرتے ہیں مال بکریاں, یہاں اتنی بکریاں ہو گئی, اتنی زیادہ کہ ان کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا. نمازیں چھٹنے لگی, دین سے دور ہونے لگے, مدینہ منورہ چھوڑ کر پھر چلے گئے جنگل میں, اور اتنا مال, اتنی بکریاں ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کدھر ہے؟ فرمایا تو بہت بکریاں ہو گئی آپ کی دعا سے, تو وہ تو چلے گئے مدینہ منورہ سے, جنگل میں رہتے ہیں, ساری بکریاں بہت زیادہ ہے. کہا صحابہ سے سال پورا ہو گیا, جاؤ ان سے زکات لے آؤ, کلیکشن کرو, زکات لے آؤ. چونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مشغول ہوتے تھے, تو سب کا زکات کے لیے جانا آنا مشکل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیکٹر کلیکشن کے لیے اس کو رکھتے تھے, جاؤ سب سے زکات لو, یا سب کو جس کو دینا اس کو دے دو. وہ گئے, منع کر دیا, یہ تو ٹیکس ہے, منع کر دیا, یہ تو ٹیکس ہے, یہ کہاں زکات, یہ اللہ کی طرف سے تھوڑا ہے, یہ تو تم ہم سے ٹیکس لے رہے ہو. منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للثعلبہ, ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے never ever he made dua for himself or against himself if somebody hurt him, if someone hurt him, he never made bad dua for that person. لیکن اگر اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. آپ کو معلوم ہے
Taif ka waqia, no time to go in more detail. In the place of Taif, how much they heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدیث بڑی پڑی ہے کہ آپ کے وہ جو خادم جو آپ کے ساتھ تھا، آپ کا خادم، وہ آپ کا غلام، اس نے جوتا بھی اس پیر سے کھینچا، وہ خون کی وجہ سے وہ گلو کی طرح چپک گیا تھا، اتنا خون نکلا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بد دعا نہیں کی، بلکہ یوں کہا اللہ یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہے، اے اللہ میں جیسا کام کرنا چاہے نہیں کر سکا، اے اللہ تم نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، کاش کہ یہ لوگ مجھے سمجھتے. فوراً جبرائیل آ گئے، فوراً وہ ماؤنٹین فرشتے آ گئے، فرمایا یہ فرشتے موجود ہیں، یہ چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ طائف کے دونوں پہاڑ کو ملا کر پوری طائف کی قوم کو کچل دے. فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی جنریشن، ان کی اولاد ایمان لائے گی. اور دیکھو محمد ابن قاسم ہندوستان آیا طائف سے، اور ان کے ہاتھ پر سومناتھ کے مندر کو توڑنے کے لیے، اور کتنے مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر، یہ طائف سے تو آئے تھے ہزاروں لاکھوں مسلمان. یہ صدقہ ہے محمد ابن قاسم کا جو طائف سے یہ دعا تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. طائف بڑا پڑا ہے پورا اسلام سے، آپ جا کر دیکھو. اللہ آج بھی میں اس ماؤنٹن پر گیا، یہ ماؤنٹن اس ماؤنٹن کے درمیان میں قوم رہتی ہے، دو ماؤنٹن آج بھی موجود ہے. اس ماؤنٹن کے بارے میں کہا جبرائیل نے، اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا ہے کہ سب کو کچل دے. فرمایا نہیں نہیں میں برداشت کر لوں گا، لیکن میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آج نہیں تو کل زندگی میں ان کی قوم ایمان، ان کی اولاد ایمان لے آئے گی. برداشت کیا. لیکن مطاب میں آپ سجدے میں تھے نماز میں، اور قوم نے اوجری ڈالی، اونٹ کی اوجری آپ کے پیٹھ پر رکھی، چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں خلل کیا، اللہ کے حکم توڑنے میں انہوں نے خلل کیا، مجبور کیا. تو اس وقت بد دعا کی اللہ ان تمام کو ہلاک فرما، ان تمام کو. صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں جس جس جگہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا 5 سال کے بعد ہر ایک کو ختم کر دیا گیا. دعا قبول، بد دعا قبول ہوئی کتنے سال کے بعد بھائی؟ ہم تو کیا کرتے ہیں، اللہ بھی قبول کر دے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور 5 سال کے بعد قبول ہوئی. یہ دعا تو مکہ میں کی تھی جب آپ ہجرت سے پہلے، اور قبول ہوئی بدر میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ. اللہ اکبر. فرمایا لوگ کبھی بد دعا اتنی کرتے ہیں، اتنی بد دعا کرتے ہیں جیسے وہ یوں چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے، اور اتنی جلدی ہماری بد دعا بھی قبول ہو جائے. کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا کرتے ہیں نا، کبھی اپنی اولاد کو قرض کرتے ہیں، کبھی اپنے بھائی بہنوں کو خرچ کرتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا انفسکم، ڈونٹ میک بد دعا فار یور سیلف، ولا الی اولادکم، ڈونٹ ایون میک دعا فار یور چلڈرن. میری بات سن رہے ہیں کہ سو گئے آپ لوگ؟ غصے میں آتے ہیں تو بیٹے کو کیا کہہ دیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو بیٹی کو بد دعا دیتے ہیں، پھر جب ہوتا ہے تو پھر پچھتاتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَمْوَالِكُمْ، تیری دکان پر بھی قرض نہ کر، تیری فیکٹری پر بھی قرض نہ کر، تیرے مال پر بھی قرض نہ کر. لا يوافق ساعتاً، ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹائم ایسا ہو فَتُسْتَجَابُ، تیری بد دعا قبول ہو جائے، بعد میں تو پچھتاتا رہ جائے. Might sometime the time is dua to accept. Might Allah Ta'ala accept your bad dua and then it fall upon you or upon your children or upon your wealth. What you going to do then? It's too late. انسان تو ایسا ہے نا. ہاں اللہ کہہ رہا اگر میں قبول کر لوں تمہاری نیک دعا کی طرح تو پھر اسی وقت لقضی الیہم، اسی وقت تمہارا خاتمہ کر دوں میں. لیکن میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں تو نے غصے میں بڑی بد دعا کر لی، میں فوراً قبول نہیں کرتا، چھوڑ دیا، ورنہ تو ہلاک ہو جاتا، تیری اولاد ہلاک ہو جاتی، تیرا مال تباہ ہو جاتا.
اللہ قرآن میں آگے اسی آیت میں کہہ رہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب میرے بندوں پر مصیبت آتی ہے، whenever difficulty come upon my servants، تو کیا کر رہا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کبھی سوتے سوتے دعا کرتا ہے اللہ مصیبت کو دور کر دے، کبھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کبھی کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منهم بربهم، جب ان سے میں مصیبت کو ہٹا لیتا ہوں تو ایسا سمجھتا ہے جیسے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں اس نے، یعنی مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ He runs away. He don't come back to my house, my masjid. He don't come to my house. He don't come to worship me and do not come in front of me. اللہ شکایت کرتا ہے قرآن، He complains in the Quran۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اپنی ذات پر۔ دیکھو انتقال سے پہلے آپ بہت بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو مجھے دوا نہیں پلانا، لڈوٹ جس کو کہتے ہیں، مجھے پلانے کچھ قطرے ہوتے تپکانے ہوتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام فرماتے نہیں، ویسے بیمار جو ہے دوا پینے سے کتراتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی کہا ہوگا، کیا کہا؟ ویسے ہی کہا ہوگا کہ دوا نہ پلانا، چونکہ بیمار آدمی بیماری میں دوا بہت پینے سے کتراتا ہے، اس لیے اللہ نے پلایا جائے آپ کو۔ بیماری میں اللہ کے نبی کو دوا پلائی گئی، بخاری شریف میں پلائی بات صحابہ کرام نے، جب ہوش میں آئے تو کہا کس نے مجھے دوا پلائی؟ صحابہ کرام سارے فرمایا ایک صحابی سے ان تمام کو وہی دوا پلاؤ سوائے عباس کے، عباس نہیں پلائے، ان تمام کو پلاؤ۔ کیوں دوبارہ ان کو پلائی گئی؟ یہ تو بدلہ لیا ہے۔ اس پر حضرت نانوتوی کا جواب سنیے، فرمایا کبھی اللہ والا بدلہ نہ لے، کبھی اللہ والا بدلہ نہ لے، لیکن ان کا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ والا فوراً بدلہ نہ لے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، اور اللہ کا بدلہ بندے کے بدلے سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں کیا۔ ایسے بے شمار وحشی کا واقعہ دیکھ لو، قرآن کریم حدیث میں موجود ہے۔ تو میں سنا رہا تھا آپ کو ثعلبہ کی بات، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ، اللہ نے آیت اتار دی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ، اس نے کیا کہا؟ ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے اللہ تو مجھے مال دے دے۔ نبی کی دعا قبول ہو گئی، مال مل گیا، نبی کے سامنے وعدہ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے نبی سے وعدہ کرنا، کس سے وعدہ کرنا ہے؟ اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تیرے فضل سے، if you give us wealth with your فضل، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے راستے میں لنصدقن، صدقہ کریں گے، لنکونن من الصالحین، اور ہم نیک بن جائیں گے۔ وَلِنْ آتَانَا، جب ہم نے ان کو دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بِهِ، وہ بخیل ہو گئے، ٹیکس کہنے لگے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں پہلے میں تو کہہ رہا تھا میں تو یہ کروں گا اللہ کے راستے میں، جب میں نے مال دیا تو بخیل بن گیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کو منافق بنا دیا، منافق بن گئے۔ کہاں اللہ کے نبی کی دعا کیا؟ اب یہ اللہ کے نبی کا تو انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد یہ آئے کس کے پاس؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال لے کر، فرمایا جب نبی نے قبول نہیں کیا تیرا مال تو میں بھی نہیں قبول کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، وہ مال لے کر آیا حضرت عمر فاروق کے پاس، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم did not accept your wealth and Allah Abu Bakr Siddiq did not accept your wealth, so I am not going to accept also۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں منافقت کی حالت میں ان کے انتقال ہو گیا۔ دیکھا اللہ کے نبی نے بد دعا کی، کیوں؟ اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنے پر یہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم توڑے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے شروع سے بات میں بہت
شاید میں سمجھتا ہوں بہت اندر چلا گیا میں. اب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل بھی سناؤں تاکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے سمجھے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ابن عباس ایک فضیلت سن لو. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. اچانک دروازہ کیسے کھولتا ہے تو آواز آتی ہے چین چین کی آواز آئی اوپر سے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے اور اس دروازے سے ایک فرشتہ one angel is coming today in this دنیا. he never come before in this دنیا. وہ آ رہا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ فرشتہ آیا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا. فرمایا میں اللہ کے پاس سے 2 نور لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آئے بھائی؟ سبحان اللہ تو کہو. میرے نبی کی بات پر 2 نور لے کر آیا ہوں. کون سا 2 نور ہے؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. فرمایا آپ سے پہلے پچھلے کسی امت کو یہ نہیں دیا گیا. اے نبی تم بڑے ہی رحمت والے, اللہ نے یہ نور آپ کے لیے اور یہ نور آپ کی امت کو عطا کیا ہے. اللہ ہمیں کثرت سے نماز میں جب پڑھے سورہ فاتحہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین, اس نے اپنے کام مجھے سپرد کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آدھا میرا آدھا تیرا. اب تو نے جو مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اب تو نے مانگا ہے میں تجھے صراط مستقیم پر چلا دوں گا اور تمہیں بچا لوں گا مسلید ہونے سے, گمراہ ہونے سے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.